اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم حاضرین، جو باہر ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا اندر آ جائیں۔ جو باہر ہیں کھانے پینے میں مشغول ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا اندر آ جائیں۔ معلوم ہے کہ پروگرام لمبا چلا اور ظاہر سی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ یقیناً یہاں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ آج سے 3-4 سال قبل ہمیں چند بچے ایسے ملنا مشکل ہو جاتے تھے کہ کھڑے ہو کر کچھ باتیں کریں، لیکن آج بچوں کی بڑی لمبی فہرست ہے اور ان بچوں میں کچھ بچے غائب بھی ہیں، پورے بچے حاضر بھی نہیں، جو پروگرام لیے تھے ان میں سے بھی کچھ غائب ہیں۔ پہلے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ بچے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے جتنی ان کو بساط دی، جتنی طاقت دی، انہوں نے جو کچھ تیاری کی اس کے مطابق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے میں چند باتیں، ویسے ٹائم بہت ہے، شکایتیں بہت تھیں، باتیں کم تھی میری، شکایتیں زیادہ تھیں، لیکن ٹائم کم ہے، میں مختصر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں نے اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے ایک آیت پیش کی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین یہاں اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بچاؤ، بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ کس کو بچاؤ؟ انفسکم، تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، اور کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں، اپنے بیویوں کو بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، کس چیز سے بچاؤ؟ بچانا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بچانا ہوگا کسی چیز سے تو بڑی خطرناک ہوگی، وہ چیز بڑی خطرناک ہوگی، وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی، وہ چیز نقصان دہ ہوگی اور بہت بھیانک نقصان پہنچانے والی ہوگی۔ اور کیا ہے؟ انفسکم واہلیکم نارا، آپ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آپ سے بچاؤ۔ اور اس آگ کی صفات کیا ہے؟ وہ آگ کیسی آگ ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ادھر جانتے ہیں پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی۔ چولہا گیس سے جلتا ہے، اگر گیس نہ ہو تو چولہا نہیں چلے گا۔ لکڑی سے چولہے جلتے ہیں، اگر لکڑی نہ ہو تو چولہا نہیں چلے گا۔ ہم دنیا میں آگ جلانے کے لیے گیس، پیٹرول، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس جہنم کی آگ کو دھمکانے کے لیے ہمارا استعمال کرے گا، ہمیں جلائے گا، بطور لکڑی، بطور ایندھن جلائے گا۔ لکڑی ہم ہوں گے، جلیں گے ہم، دھتکائے گا ہمارے ذریعہ اللہ رب العالمین۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن، جس کی لکڑی، جس کا گیس، جس کا پیٹرول آدمی اور پتھر ہے۔ اور وہ آگ جس پر نگراں متعین ہے، جس پر فرشتے متعین ہیں، کیسے ہیں؟ گھوس دے کر بچنے والے ہیں، رشوت دے کر بچنے والے ہیں؟ نہ،
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے فرشتے کہ وہ بہت سخت ہیں، اپنی ڈیوٹی میں بڑے سخت ہیں، ذرا کوتاہی کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کو ڈیوٹی دی ہے ان ڈیوٹی میں بڑے سخت ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس میں سستی و کوتاہی نہیں کرتے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بال بچوں کو بچائیں۔ جو میرا موضوع اور جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں جو بچے پروگرام پیش کر رہے تھے وہ کسی نہ کسی کے بچے تھے، کسی نے کہا کسی کے بچے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یقیناً اولاد یہ گھر کی زینت ہے، اولاد خاندان کی زینت ہے، اولاد سے گھر چمکتا دہکتا مہکتا ہے، اولاد کی کلکاریوں سے گھر میں چمک آتی ہے دمک آتی ہے، اور جس کے گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھر سونا سونا ہوتا ہے، وہ گھر سونا سونا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور لوگوں سن لو مال و اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی آرائش ہے، دنیا کی زیبائش ہے۔ تمہارے گھر میں جو زینت ہے تمہارے بچوں سے ہے، اور جن کے پاس بچے نہیں ہوتے وہ زندگی بھر ترستے رہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بڑھاپے پر دعا مانگتے ہیں، رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اولاد کی طرف اولاد کی چاہت ایسی ہے کہ اس بڑھاپے پر بھی دعا کر رہے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اے اللہ اولاد عطا کر دے، اے اللہ صرف اولاد نہیں عطا کرنا نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ اور زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین بن موسم پھل پہنچا رہا ہے، ابھی آم کے سیزن نہیں آم کا پھل آ گیا، انگور کا سیزن نہیں انگور کا پھل آ گیا، سیب کا سیزن نہیں سیب کا پھل آ گیا، بن موسم پھل پہنچاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرا رب جو بن موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے، اور رب مجھے اولاد کب نہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ دعا کرتے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، قال اللہ اولاد پانے کی ساری جو صفتیں ہونی چاہیے ساری ختم ہو چکی ہیں، دی اینڈ ہو چکی ہیں۔ اور سورہ مریم نے ذکر کیا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ سارا بال سفید ہو گیا، میرے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، میری بیوی باج ہے، اے اللہ تو اپنی طرف سے اولاد دے دے۔ اولاد پانے کے سارے جو راستے وہ ختم ہیں، لیکن اولاد دے تو اپنی طرف سے اولاد دے دے۔ دعا کر رہے ہیں تو اولاد کی چاہت اتنی بڑی چاہت کہ بڑھاپے میں اس قابل نہیں کہ اولاد پیدا ہو، بیوی بھی اس قابل نہیں کہ اولاد پیدا ہو۔ کہا اللہ پانے کا تو کوئی راستہ نہیں، اگر تو دے گا تو اپنی طرف سے ایک اور لے کر جائے کہ اولاد دینے والا رب ہے، رب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اولاد دے دے۔ در بدر بھٹکتے رہو گے، در بدر جاتے رہو گے، کوئی اولاد دے نہیں سکتا، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اولاد کی چاہت یہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ اولاد ایک بڑی نعمت بھی ہے اگر اولاد صالح بھی ہو، اور اگر اولاد صالح نہیں تو اولاد فتنہ ہے، اولاد آزمائش ہے، اولاد امتحان ہے۔ اور ایک بات سن لو، اولاد دشمن ہے تمہاری، اولاد تمہاری دشمن ہے۔ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہم تو بغیر دلیل کے بات کرنے والے نہیں ہوتے، ہم تو بات کریں گے تو دلیل ہی سے بات کریں گے۔
دیں گے تو دلیل ہی دیں گے. پہلے نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ ان کے قوم سے کہوایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے نوح علیہ السلام جاؤ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ استغفار کرے توبہ کرے. میرے عزیزوں اور دوستوں میں مختصراً بات بتاتا چل رہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, باتیں کہنے کو بولتے ہیں. توبہ استغفار ایسی چیز ہے ہر مصیبت ہر بلا ہر تکلیف اس سے ختم ہوتی ہے اور خیر و برکت اس سے آتی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بخشنے والا ہے. اور نتیجہ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مالوں میں بھی زیادتی کرے گا, اولاد میں بھی زیادتی کرے گا. تمہارے لڑکے بھی زیادہ ہوں گے, تمہارے اولاد بھی زیادہ ہوں گے. پتہ چلا اولاد ایک نعمت ہے اور اولاد دشمن بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, دلیل قرآن سے لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. سورہ تغابن 28واں پارہ جا کر پڑھیں. کہا اے ایمان والو, تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. فَاحْذَرُوهُ, تو تم ان سے بچتے رہو, تو تم ان سے بچتے رہو. گویا پتہ چلا اگر اولاد بیوی نیک ہو تو نعمت, نیک نہ ہو تو زحمت. اگر اولاد صالح ہو تو نعمت, بیوی صالح ہو تو نعمت. کیوں؟ حدیث سن لیجیے, حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل متاع الدنیا خیر وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی ہر چیز فائدے والی چیز ہے, دنیا کی ہر چیز فائدے والی, فائدہ اٹھانے والی. زمین سے, اناج سے, غلے سے, پانی سے سب سے فائدہ اٹھا. وخیر متاع الدنیا, اور دنیا کی سب سے بہترین فائدے اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز کون ہے؟ المرأة الصالحہ, نیک بیوی. کون ہے؟ نیک بیوی. اور اگر بیوی نیک نہیں ہے تو ایک شاعر نے کہا کہ میری بیوی تو ایسی ہے کہ جب وہ منہ کھولتی ہے تو جیسے جہنم منہ کھول رہی ہے. جہنم منہ کھول, گڑبڑ سڑبڑ بولنا شروع ہے, لعنتان کرنا شروع کر دے, لعنتوں ملامت کرنا شروع کر دے. وہ میری بیوی. اگر بیوی نیک ہے تو کیا ہے؟ نعمت. اولاد نیک ہے تو کیا ہے؟ نعمت ہے. اور اگر اولاد نافرمان ہے, بری ہے, بیوی نافرمان ہے, بری ہے تو زحمت ہے, پھر اس کو دوسرے عذاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک اولاد نافرمان نکل جائے, آدمی کی دنیا عذاب بنی پڑی رہتی ہے. بیوی نافرمان نکل جائے, غیر صالحہ نکل جائے تو پھر اس کی دنیا عذاب ہے. اسی لیے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. کیا سکھلایا تھا؟ کہ لوگوں عورتوں سے نکاح کیا کرو تو 4 وجہ سے کیا کرو. اس کا حسن و جمال بھی دیکھ لو, اس کا حسب و نسب بھی دیکھ لو, اس کا روپیہ پیسہ بھی دیکھ لو. کون سا روپیہ پیسہ؟ بیوی کے پاس کون سا روپیہ پیسہ ہوگا؟ خاندان دیکھ لو, خاندان میں مالدار ہوگا تو پھر وراثت میں اس کو ملیں گے اچھے پیسے, دیکھ لو. لیکن کامیاب کس کے ذریعہ ہوگی؟ تم فوقیت کس چیز کو دینا, اور فوقیت دینا تو دینداری کو دینا. چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری ہے. بیوی کالی ہو, یقین مانیے اگر دیندار ہے تو بہتر ہے. بڑی گوری ہو, بڑی چٹی ہو, دیندار نہیں ہے تو اس کا گھر عذاب بنا پڑا ہے. میری بات سن لو اور سمجھ لو. اس کی دینداری پوری زندگی ہے اور خوبصورتی کرنا بھی چاہتے ہیں. شادی شدہ لوگ جانتے ہیں
1 महीना 2 महीना 4 महीना, उसके बाद وہ خوبصورتی کام نہیں آتی.